دوستو، آج کی کہانی بھی بہت زیادہ مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں 15 سال کی تھی۔ میرا نام حسینہ تھا۔ اپنے نام کے حسین ہونے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے والدین مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ میری دوستیں کالج میں مجھے کہا کرتی تھی، تمہارا نام ہی حسینہ نہیں بلکہ تم خود بھی حسینہ ہو۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میرے اندر بہت زیادہ غرور آ جاتا تھا۔ آج کل میرے لیے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ میرے والدین میری شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ میرا کزن حارث مجھے بہت ہی زیادہ پسند کرتا تھا اور اس نے اپنے گھر والوں کی رضامندی سے میرے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن مجھے اس کی عادتیں لڑکیوں والی لگتی تھی جسے سب نے قبول بھی کر لیا تھا۔ میرا سسرال بہت ہی امیر سسرال تھا جس کی ہر لڑکی کو خواہش ہوتی ہے، لیکن حارث مجھے اکثر لڑکیوں جیسا لگتا تھا۔ ویسے تو حارث بہت خوبصورت لڑکا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو سکتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بہت ہی زیادہ دھوم دھام کے ساتھ میری اور حارث کی شادی بھی کر دی تھی۔ میرے سسرال میں کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں، میرا سسر اور میری ساس اکیلے گھر میں رہا کرتے تھے۔ میں خود کو بہت زیادہ خوش قسمت تصور کرتی تھی۔ میری ساس بہت ہی زیادہ اچھی تھی، عموماً ویسی ساسوں کی طرح نہیں تھی جیسے میں نے سنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ خوش تھا ان کے گھر آ کر۔ انہوں نے میرا بہت زیادہ خوش دلی سے استقبال کیا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا۔ میری ساس مجھے خود میرے کمرے تک چھوڑنے آئی، جہاں بیٹھ کر میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، وہ مجھ سے کہنے لگا، تم مجھ سے کسی قسم کی محبت کی امید مت رکھنا، اور میرے گلے سے دوپٹہ اتار کر کہنے لگا، دیکھو اس دوپٹے میں میں تم سے زیادہ پیارا لگ رہا ہوں۔ مجھے تو حارث پہلے ہی لڑکیوں جیسا لگتا تھا، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مرد نہیں ہے۔ اس نے پہلے دن ہی میرے ساتھ بہت ہی ناگوار رویہ اختیار کیا تھا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا ورنہ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اور اس بات کا کسی کو پتہ چلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میں اپنے سارے ارمان دل میں لے کر رونے لگی کہ پہلے دن کی دلہن کے ساتھ ایسا رویہ کون اختیار کرتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہارا میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ میں یہ سب سن کر رونے لگی، کیونکہ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مرد نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ میری ایک نامکمل انسان کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ اس نے میرا اتارا ہوا لباس خود پہن لیا تھا اور خود کو ایک دلہن کی طرح تیار کر لیا تھا۔ پھر وہ میرا اتارا ہوئے کپڑے پہن کر سو گیا۔ میری ساری رات آنکھوں سے نیند دور رہی۔ اس حالت میں مجھے نیند آ بھی کیسے سکتی تھی؟ صبح ہوتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگا، میرے کپڑے تیار کر دو۔ پہلے دن کی دلہن سے بھلا کون کام کرواتا ہے؟ میں نے کہا، آج تو ہمارا ولیمہ ہے، آج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کپڑے کیا کرنے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے آفس میں ضروری کام ہے، میں ولیمے کے وقت پہنچ جاؤں گا۔ اب مجھے سجنے سنورنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی ولیمے کی تقریب شروع ہوئی، وہ پہلے ہی حال میں موجود تھا۔ شاید وہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے ایسے شو کروا رہا تھا جیسے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ولیمے میں سب لوگ موجود تھے اور سبھی ہمیں تحفے تحائف دے رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس نے میرے شوہر کو تحفے دینے کی بجائے مجھے تحفہ دیا، حالانکہ وہ میرے شوہر کا دوست تھا، اور حارث نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔
لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ بھابھی آپ یہ تحفہ اکیلے میں کھولنا۔ اب مجھے پتا چل چکا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور میرے سامنے کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہی شخص دوبارہ ہمارے گھر آیا۔ میری ساس نے اس آدمی کے لیے کافی اہتمام کیا اور کہا کہ ان کے لیے کھانا بناؤ۔ میں نے بھی حارث کے دوست کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ وہ شخص حارث کا بہت ہی قریبی دوست تھا، اس کا نام حسن تھا۔ میں نے غور کیا، جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تھا مجھے بہت زیادہ غور سے دیکھتا تھا۔ مجھے اس کا دیکھنا بہت ہی زیادہ عجیب لگتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ حارث کا دوست میرے اندر اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے۔ اگلے دن ہم دونوں دعوت پر جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ حارث کے دوست نے جاتے ہوئے ہمیں دعوت پر بلایا تھا۔ اگلے دن ہم ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اس نے ہمارا بہت ہی خوش دلی سے استقبال کیا تھا، لیکن ادھر بھی حسن کی نظر میرے اوپر تھی۔ حارث کے دوست کا نام حسن تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کئی بار بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے ہر بار اسے اگنور کر دیا۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور حارث بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تم حسن کو بلا لو۔ میں نے حسن کے نمبر پر کال کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حسن فوراً ہی ہمارے گھر آ گیا۔ میں اور حسن اپنی ساس کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ حسن میرے پاس آیا اور مجھے تسلی دینے لگا۔ مجھے اس کے الفاظ بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ خالہ کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ خالہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ خالہ بہتر ہو رہی ہیں۔ رات کو ہم دونوں خالہ کو لے کر گھر آ گئے، کیونکہ میری خالہ ہی میری ساس تھی۔ میں نے حسن کا شکریہ ادا کیا، جس نے برے وقت میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ گھر آتے ہی ساری بات میں نے حارث کو بتا دی۔ ایک دن حسن کی میرے نمبر پر کال آنے لگی اور اس نے مجھ سے اس گفٹ کے بارے میں پوچھا کہ میں نے کھولا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے کہا، حسن مجھے وہ گفٹ کھولنا یاد ہی نہیں رہا جو تم نے مجھے دیا تھا، لیکن آج میں اسے ضرور کھولوں گی۔ وہ مجھ سے ملنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آج رات ضرور ملیں گے، لیکن میں اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ شاید یہ بات حارث کو بھی پسند نہیں تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے وہ گفٹ کھولنا شروع کر دیا۔ اس میں بہت ہی خوبصورت ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی اور ایک ایسا کاغذ تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں اس کو پڑھنے لگ گئی۔ اس پہ بہت پیاری باتیں لکھی ہوئی تھی، جس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حسن سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ جیسے ہی میں اس سے ملنے گئی، وہ میری حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جن بیویوں کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن جب بھی اسے آپ کے بارے میں دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ یعنی وہ میرے شوہر حارث کی بات کر رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ اور وہ دونوں ایک ساتھ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ حارث ایک مکمل انسان نہیں ہے۔ سنو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور حارث آپ کے لائق نہیں ہے، اور آج تک اس نے آپ کو دیا ہی کیا ہے۔ میں بھی حارث کے دوست کی باتوں میں آ گئی۔ ایک دن آپ خود اسے چھوڑ دیں گی۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں واقعی اس بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے حسن کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کہا کہ پہلی بار کسی نے مجھے اتنی اہمیت دی ہے۔ میں بھی حسن تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے حارث کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے جو کچھ بھی کہتا میں چپ کر کے برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ اب اس کی جگہ حسن لے چکا تھا۔ اب میں کیا کہتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دن بدن حارث میرے دل سے دور ہوتا جا رہا تھا۔
اگلے دن پھر حارث نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ میں نے اس کے گھر سے بھاگ جانے کی کوشش کی۔ رات ہوتے ہی میں نے اپنی ساری چیزیں لی اور اس کے گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے ساری باتیں پہلے ہی حسن کو بتا دی تھی کہ حسن، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے آ رہی ہوں، میری حارث سے جان چھڑوا دو۔ حسن نے مجھے ساتھ لے جا کر کورٹ میں خلا کا کیس دائر کروا دیا۔ عدالت نے 3 دن کے بعد میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ اس طرح مجھے حارث سے طلاق ہو گئی تھی۔ مجھے اس درندے سے ہمیشہ کے لیے آزادی دلوا دی تھی۔ میں نے حسن کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ حسن نے اس تحریر میں اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ کہا تھا کہ حارث ایک پاگل آدمی ہے، مگر تم نے اس سے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو وہ تمہیں مار ڈالے گا، کیونکہ اسے لڑکیوں کا نہیں پتا، وہ تو خود لڑکی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میں حسن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد میرے اور حسن کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے۔ ہم دونوں بہت زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے میری زندگی گزارنے کا موقع مل گیا تھا، اور اگر میں حارث کے ساتھ رہتی تو آج بھی میں وہی ذلت بھری زندگی گزار رہی ہوتی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔